بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ دو بڑی خبریں، اور پہلی خبر نیوزی لینڈ کے ساتھ آج پاکستان کا میچ ہے جو کہ چند لمحوں بعد شروع ہو جائے گا، اور اس میں جو خاص بات ہے اس میچ کی جی وہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئی، سیر سپاٹا کیا، یہاں کے ہوٹلوں کو انجوائے کیا، نیٹ پریکٹس کی، آنا جانا لگا رہا، سیریں کی، بہت مزے کے کھانے کھائے، اور پھر فائیو آئیز جو کہ 5 ملکوں کا اتحاد ہے، اس فورم پہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ کو غائب کرنا ہے افغانستان کے تناظر میں، اور پاکستان کی ٹیم راولپنڈی اسٹیڈیم میں انتظار کرتی رہی، لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا ہوٹل سے نکلنے سے انکاری رہی اور وہ نہیں نکلی۔ بار بار پوچھنے پر بتایا گیا کہ جناب ہمیں سفارت خانے سے حکم آیا ہے کہ ہم موو نہ کریں، ہمیں اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں۔ پھر ایک اور مغربی ملک کے سفارت خانے کا نام لیا گیا، برطانوی سفارت خانے کا، انہوں نے بھی تردید کی، لیکن پھر برطانیہ نے بھی انکار کیا، آسٹریلیا نے بھی انکار کیا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ انڈیا اس سب کے پیچھے ظاہر ہے مین پلیئر ہوتا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ پاکستان انڈیا کو سبق سکھا چکا ہے، اور آج پوری پاکستانی قوم کی دعائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کو بھی سبق سکھایا جائے اور ان کو ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی آج فراہم کی جائے۔ چودھری صاحب جی نہیں بال، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے آپ کی ٹیم پر اور پاکستان پر تھرو دی ٹیم، اور آج نیوزی لینڈ کو اتنا وہ میٹر تو نہیں کرتا، لیکن جو انہوں نے بےہودگی کی ہے، اور جواز کوئی نہیں تھا، وہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ یہ بھی اپنا ڈیزرو کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس طرف بعد میں آتے ہیں جی، مزید اس کے لیے ہم نے کچھ تیاری کر رکھی تھی، لیکن جو اہم ترین خبر ہے چوئی صاحب وہ ہے کوئی اور نہیں، صرف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، اور اس کا اعلان کیا تھا فوج پاکستان کے ترجمان نے آئی ایس پی آر کی طرف سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ ان کو اناؤنس کیا گیا تھا، اور بالآخر کافی تگ و دو کے بعد اور کافی تعطل کے بعد آج لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن ہے جناب اپوائنٹمنٹ جنرل آفیسر، یہ سبجیکٹ ہے پرائم منسٹر آفس اسلام آباد کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، یہ پیراگراف 8 کا بولا گیا آخری صفحے کا، اور اس میں دا پرائم منسٹر has seen and approved the appointment of PA 27007 لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم۔ ہمیں بھی آج پتہ چلا ہے کہ ان کے نمبر کے ساتھ جیمز بانڈ 007 کا آتا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہلال امتیاز ملٹری ایز ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ود افیکٹ فرام 20th November 2021 from the panel of officers at para 6 of the summary. The incumbent Director General ISI یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ISI shall continue to hold charge as the DG ISI till 19th November 2021. چوئی صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے 6 یا 8 اکتوبر کو، جس دن پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں افواج پاکستان کی۔ کور کمانڈرز کے جتنے بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز تھے وہ آرمی چیف نے اناؤنس کیے، آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیے، اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں پرائم منسٹر آفس اور ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم سے، اور اس ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ بھی زیر بحث آتا ہے، اور اس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا نام گفتگو ہوتی ہے، اس پہ مشاورت ہوتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ واپس پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے ایک کنفرمیشن آتی ہے
جس کے بعد ISPR اناؤنس کر دیتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے بطور DGISI کا۔ اس کے بعد پھر جج صاحب کیا ہوا یہ بتائیں آپ۔ اس کے بعد سیکنڈ تھاٹ کہہ لیں یا کوئی مشاورت ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا غلط ہو گیا ہے اور فوج والوں نے اپنی ڈکٹیشن دے دی ہے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، پروسیجر کو فالو کرے۔ پھر انہوں نے کہا پروسیجر کو فالو کر لے، انہوں نے سمری بھجوا دی 3 ناموں کی، ان کے انٹرویوز ہوتے رہے ہیں۔ آج وہی جو ندیم احمد انجم ہے 27007 PA، ان کو انہی کا ہی نام اناؤنس کر دیا۔ تو اس میں جو 20 دن پہلے اور 25 دن اگلے، یہ جو 45 ڈیز کے جو ملک کو بے یقینی کے جوہر میں پھینکا گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے۔ اگر یہی جوائے صاحب نوٹیفیکیشن یہی کرنا تھا تو اس وقت بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ جو درمیان میں اتنا زیادہ کیوس پیدا ہوا، قیاس آرائیاں ہوئیں، غیر یقینی کی صورتحال، سٹاک ایکسچینج بیٹھ گیا نیچے، افواہ سازیوں کا ایک نیا طوفان شروع ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ پروسیجر فالو کریں، پروسیجر فالو کیا۔ اس کے بعد کہا گیا میں انٹرویو کروں گا، انٹرویوز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دورہ سعودی عرب شروع ہو گیا۔ دورہ سعودی عرب کے بعد پھر آج ہوئی واپسی، چودھری صاحب واپسی ہوئی۔ بنی گالہ میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا گیا تھا، کیونکہ تحریک لبیک کا معاملہ اور امن و امان کی صورتحال اور جو ہمارے ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو شورشیں سر اٹھا رہی ہیں ان پہ بات ہوئی، اور یہ اہم ترین اجلاس تھا وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، DGMI، DGMO، DGIB، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب اور دیگر حکام موجود تھے۔ اسی دوران چوہدری صاحب سائیڈ لائن ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان، اور پھر اس میں دوبارہ DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چوہدری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ 27 اکتوبر کو چینج آف کمان ہونا تھا اور ہونا ہے، کیونکہ یہ پورا سائیکل ہے جو کہ چلنا ہے، اور NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب نے جانا ہے کراچی، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب نے سبکدوش ہو کے کور کمانڈر پشاور کی ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں، اور وہ ٹائم گزرتا جا رہا تھا، اور اس لیے آج ہی یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس میں واحد ظاہر ہے ایک اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی سپہ سالار کی طرف سے، اور ہوئی بھی کنسلٹیشن کے بعد تھی، تو اس سے پیچھے ہٹنا میرا خیال ہے ایک ڈسپلنڈ فورس کے لیے ممکن نہیں تھا چوہدری صاحب، اور آج وہی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ نہیں، اب ایک تو وہی ہے، پھر یہ ہے 20 دن پہلے بے یقینی رہی ہے، 25 دن اور لٹکا دیا، اگرچہ وہ نوٹیفیکیشن تو ہو گئی ہے جس کا انتظار تھا جی۔ اس کے بعد یہ بھی ابھی بھی اس میں جو ایلیمنٹ ہے نا، جو پڑھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو فلاں صاحب ہیں ان کو اگلی امپورٹنٹ ذمہ داری کے لیے تیاری کے لیے 1 سال پہلے آنا چاہیے تھا، لہذا 20 نومبر کو کر رہے ہیں، ورنہ کرنا کوئی نہیں تھا۔ مطلب یہ میرا نہیں خیال کوئی کسی 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا تیرے کرارا مینوں پٹیا۔ جی ہاں۔ تو یہ آسا سنگھ مستانہ کا جو پرانا گانا تھا نا، مجھے تو وہ آتا ہے کہ وہ اچھے مشیر نہیں ہے آپ کے پاس صابر شاکر صاحب۔ یہ چوہدری صاحب اس میں اس دوران بہت ساری غلط فہمیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایسی خبریں، بے پر کی خبریں، بلکہ خبر بنا کے بتایا گیا کہ جناب اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں اس سے بھی ایک مسائل پیدا ہوئے۔ تو میرا سوال یہ ہے چوہدری صاحب کہ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے یہ کنٹرولیبل ہے، کنٹرول ہو جائے گا، ریپیئریبل ہے یا پھر ارریپیئریبل ہے؟ نہیں، مطلب فی الحال تو وہ جو ہے ایک دفعہ
مٹی ڈال دی گئی ہے بقول چوئی شجاعت حسین، لیکن بات ٹھیک نہیں. میں جو ہے نا بیڈ ٹیسٹ، یو سی جی ہاں دس از ان بیڈ ٹیسٹ. میں یہ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اور افواہوں کا ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم ایک انہوں نے بڑی پتے کی بات کی. انہوں نے کہا لوگوں کو دھوکہ دینے کا یا ان کو خراب کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو 100% سچی بات بتا دو. جی جب آپ پردہ داریاں کریں گے اور کوئی جواز نہیں دیں گے اپنے اقدامات کا، تو پھر یہ افواہیں اڑتی ہیں، اس کی ڈی نوٹیفائی ہو رہا ہے، اس کو نکالا جا رہا ہے، اپوزیشن کے پیچھے یہ ہے. اس کے بلوچستان سے جو اینٹیں گرنی شروع ہوئی ہیں وہ لاہور کے راستے اسلام آباد کا رخ کریں گی، والا فلاں ہو جائے گا. اب یہ سارا تمہار بند گیا ہے، بےہودگی بازار میں آ گئی ہوئی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ مطلب ہے اپنا انہوں نے لنگر لنگوٹ دوبارہ کس لیا ہے. وہ الگ بات ہے، ابھی تک وہ کسی جگہ بھی مینشنیبل نمبر میں لوگوں کو اکٹھے کر کے مہنگائی کے مسئلے پر اپنے مظاہرے کامیاب نہیں کرا سکتے. کر وہ رہے ہیں اور کہیں زیادہ یعنی وہ ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان، یعنی جی ہاں ہاں ان کا جو ہے ان کا جو شور غوغا ہے، ان کی جو تعداد ہے، ان کے لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کے لوگ جو حملے کر کے ریاستی اداروں کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ادھر تو کچھ نہیں ملا. پی ڈی ایم یا جو بھی کہہ لیں، اب پیپلز پارٹی کا سن لیں کہ وہ سندھ میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے کریں گے. بالکل صحیح یعنی جدھر ان کی گورنمنٹ ہے صوبائی میٹر ہے. یہ کوئی عجیب و غریب بے یعنی جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اور مجھے آپ حتمی طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ نے 6 اکتوبر تو لے کے آج 26 اکتوبر دی شام نوٹیفیکیشن کڈے ان تک کی وصولے ہے؟ میرا خیال ہے چوہدری صاحب کہ اگر ہم 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان کے دیکھیں تو جو سب سے غلط شاٹ کھیلا، غلط بال کروائی، لوز بال کروائی، وہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ بال یہی تھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس کو اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ پورے سسٹم کے لیے بھی ان کے لیے بھی اچھا ہوتا، کیونکہ وہ جس وکٹ پہ کھیل رہے تھے اور اسی وکٹ کو ہی انہوں نے کیا کہنا چاہیے کھردرا کر دیا اور اسی پہ ہی ڈینٹ ڈال دیا اس وکٹ پہ. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ مسئلہ پیدا ہوا، اپوزیشن جماعتیں، پی ڈی ایم، مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کے سب یکدم اٹھے ہیں اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کچھ بتا دیں گے آپ کو کہ 007 تو آپ نے سن لیا، ان کے آتا ہے نمبر میں 27007. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی. یہ جی پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن دیا گیا انہیں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشنل اسائنمنٹس کا وسیع تجربہ ہے. چودھری صاحب کمبائنڈ آرمز سینٹر یو کے، اسٹاف کالج کوئٹہ، ایڈوانس اسٹاف کورس یو کے، این ڈی یو اسلام آباد، اے پی سی ایس ایس یو ایس سے اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی. انہوں نے کنگز کالج لندن اور این ڈی یو اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو روایتی اور غیر روایتی خطرے کے ماحول میں کمان کا وسیع تجربہ ہے. وہ مغربی سرحد اور ایل او سی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل عرصے تک خدمات انجام دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد جنوبی وزیرستان ایجنسی، کرم ایجنسی اور ہنگو میں انفینٹری بریگیڈ کو کمانڈ کر چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان رہے. لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم پی ایم اے اسٹاف کالج
اور NDU میں انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں. اسٹاف کالج کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہے. 5 کور کے چیف آف اسٹاف بھی رہ چکے ہیں. تبادلے سے قبل آخری ذمہ داری ان کی کور کمانڈر سندھ کے طور پہ وہ انجام دے رہے تھے. اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ایک اچھے رنر، باسکٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے شوقین تھے. تو 3 افسروں کے انٹرویو کیے گئے، وہ ضابطے کی کارروائی بھی پوری کی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن کہا گیا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم. جوئی صاحب کچھ فرمائیں گے یا پھر آگے بڑھا جائے؟ بال یہ ہے کہ بڑا لیسٹیس، بڑا شائننگ کا ان کا پورا جو ہے کیریئر ہے، اور امید ہے کہ جیسے وہ جی ان کا بڑے جو یعنی جس بڑے آفس میں وہ جا رہے ہیں، انشاءاللہ ملک اور قوم اور فوج کے لیے ایک قابل فخر خدمات انجام دیں گے انشاءاللہ باقیوں کی طرح. بالکل ایسا ہی ہے جوئی صاحب. اور جو ہمارے اندازہ ہے، ہمارا ایک محتاط اندازہ، میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ اننگز کھیلیں گے. ان کا طریقہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، اور وہ زیادہ میڈیا میں نہیں آتے، یہ بھی ان کے بارے میں ہے. میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی ان کا کم رہتا ہے، اور اپنے کام سے کام رکھیں گے اور پروفیشنل امور جو ہیں اسی پہ توجہ دیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے مزید کیا، کیونکہ ان کو چیلنجز ہیں جی اس وقت. جوئی صاحب خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان دورہ سعودی عرب مکمل کر کے آئے ہیں. واپسی تو شاہ محمود قریشی صاحب فوراً ایران چلے گئے تہران کے دورے پہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں، طے ہو جائیں، اور وجہ عناد جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ MBS کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، اور اب سعودی عرب اور ایران کے براہ راست بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور دونوں طرف کے اعلیٰ حکام اس کو مثبت پیش رفت قرار دے رہے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جی. آج جو ملاقات نہیں، اس سے علاوہ بھی آپ ایڈ کریں نا جی کہ بھئی امریکی جان کیری جو سابق وزیر خارجہ ان کی بھی اہم ملاقات ہوئی ہے ریاض میں. اور اس کے بعد آج وزیر اعظم پاکستان کی عوامی جمہوریہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. اس پر بھی افواہیں اڑائی جا رہی تھی بڑی، جی ہاں، وہ بھی سامنے رکھیں. اس کے بعد چینی وزیر خارجہ کی افغانستان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے. یعنی کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہے پاکستان اور پاکستان کے اور افغانستان کے حوالے سے کہ جو یعنی خبریں پڑھتے پڑھتے ہی بندہ کافی ٹائم لگ چاہیے. تو کافی واقعات ہیں، لیکن بڑی واقعات یہی ہیں کہ جو DGISI کے مسئلے پر ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا تھا، آج وہ سبسائڈ کر گیا ہے. ایک دوسرا، اس کے اثرات ختم ہوں گے یا نہیں یہ وقت بتائے گا. نمبر 3، اپوزیشن مہنگائی کے معاملے پر جس طرح لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی پر، دیر از نو ڈینائی، لیکن لوگوں کا اپوزیشن پر بھی کوئی اعتبار نظر نہیں آیا. یعنی ان کے یہ جلسے جلوس جو تھے مہنگائی کے خلاف، آپ کے پاس آئی ہے کوئی ہزاروں کی تعداد وغیرہ کی کوئی رپورٹ؟ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. صاحب یہ بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے. میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ یہ کل کا واقعہ ہے. تو مجھے ایک ٹریفک سارجنٹ نے روکا، یعنی کہ میں نے کوئی چلان ولان یا اشارہ نہیں توڑا تھا، انہوں نے روکا، اور روک کے انہوں نے کہا کہ ہم نے جی آپ کو پہچان کے روکا ہے، تو ہم نے صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ مشکل حالات کب تک تبدیل ہو سکتے ہیں. اور وہ بڑا ہی بھلا مانس، اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان تک ہماری یہ بات ضرور پہنچائیں کہ جو ہم جیسے جو رزق حلال پہ جینے والے ہیں، جو تنخواہ جو گورنمنٹ دیتی ہے اسی پہ جیتے ہیں، تو ہمارا پرسان حال کوئی نہیں رہا اب. اور جس انداز میں مہنگائی ہو چکی ہے، تنخواہ تو اس سے قریب بھی نہیں ہے کہ 10% 12%، جبکہ مہنگائی ہو چکی ہے
52%. تو انہوں نے کہا جو حرام خور ہیں، رشوت خور ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، وہ تو اپنی انہوں نے بڑھا دی، لیکن جو رزق حلال کمانے والے ہیں، جو تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں، جو اسٹیٹ کے وفادار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں. اور پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کب تک یہ ایسا چلے گا. تو لوگ تنگ بہت ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے غصہ نکالنا ہے. چوہے صاحب اس میں جو طبقہ خاص طور پہ جو تنگ ہے وہ ہے سفید پوش طبقہ، جو جن کا بھرم ہے. وہ سڑکوں پہ نہیں آ سکتا، وہ نعرے نہیں لگا سکتا، وہ توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا، وہ بیٹھے آرام سے. وہ ابھی بھی ٹائم دے رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو. لیکن اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں، جس کا کہ امکان ہے، تو پھر ایسا ووٹر جو ہے، جو خاموش بیٹھا ہے اپنے گھروں میں اور کڑ رہا ہے اور بلبلا رہا ہے، وہ پھر ووٹ والے دن اپنا غصہ نکالے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سچویشن ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ کہ وہ، کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جی IMF کی مزید شرائط مانی جا چکی ہیں اگلی ایک قسط جاری کروانے کے لیے اور $5 ارب کا پروگرام کنٹینیو رکھنے کے لیے. بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، ٹیکس بڑھایا جائے گا، کچھ اور چیزیں بڑھائی جائیں گی. فیول پہلے ہی عالمی منڈی میں بڑھ رہا ہے، ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو گورنمنٹ کے لیے تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور آج تاجر اس وقت سڑکوں پہ ہیں جی، اور انہوں نے اسلام آباد پنڈی کو بلاک کیا ہوا ہے. ادھر TLP کے لوگ موجود ہیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اور ہم صرف وعدہ نہیں بلکہ کل کابینہ کے اجلاس میں وہ کہتے ہیں اناؤنس کریں کہ ہم کل عدم نہیں ہیں اور ہماری جو کل عدمیت ہے اس کو ختم کریں. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سارے ان کے مطالبے مان لیے، بجائے سوائے فرانس کے سفیر کے نکالے جانے کے مسئلے پر. وہ میرا گورنمنٹ نے جو آج بڑا سٹینڈ لیا ہے اور رائٹلی سو. تو اب یہ بھی تحریک لبیک والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ایک سیاسی کردار ادا کریں. اور جب سارے ان کے مطالبے مان لیے گئے ہیں تو افراتفری اور مارا ماری کے ماحول سے نکلنا چاہیے. تو یہ تاجروں کا اس وقت تصادم ہو رہا ہے، کبھی ان کو روکا جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے، ان کے کیا مطالبات آ گئے؟ ان کے مطالبات بھی بریک کے بعد بتاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذرا تھوڑا سا سیریسنس سے ہٹتے ہیں جی. اب ذرا آتے ہیں واپس تھوڑی دیر کے لیے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ. اور اس وقت سوشل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، پاکستان نے انڈیا کو ہرایا اور اب نیوزی لینڈ کے ساتھ اب تباہ آزمائی ہو. یہ آپ نے دیکھا جی، 2 آدمی جب بھی جاتے ہیں کام دکھا دیتے ہیں. تو چوہے صاحب آپ آج آپ کون سے 2 آدمی تلاش کر رہے ہیں پوری ٹیم میں سے جنہوں نے آج نیوزی لینڈ کو سیکورٹی فراہم کرنی ہے؟ جی چوہے صاحب سن رہے ہیں؟ چوہے صاحب تک 2 آدمی. اچھا تو بتائیں چوہے صاحب، کرکٹ سے دلچسپی ہے یا نہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں، اپنے ملک سے ہے اسی وجہ سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جی پاکستان کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے. تو جناب انتظار کیجیے. ساتھ ساتھ وکٹیں بھی گر رہی ہیں نیوزی لینڈ کی. تو دیکھتے ہیں آج کون سے 2 آدمی ہیں جو نیوزی لینڈ کی طبیعت صاف کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب نے جو TLP کا معاملہ ہے اس پہ کیا کہا، کیونکہ آج اہم ترین اجلاس تھا. اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کو، اس کی قیادت کو باور کرایا جائے کہ آئین اور قانون کے تحت سب کو اجازت ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. اگر وہ پولیٹکس میں آنا چاہتے ہیں تو پولیٹکس میں آئیں، تشدد کا راستہ اختیار مت کریں اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر تشدد، آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر نتیجہ تصادم کی صورت میں نکلتا ہے. تو ان کو پہلے بھی کہا گیا تھا، آج پھر کہا گیا. شیخ رشید وزیر داخلہ کیا کہتے ہیں سنیے. ایک ہی مسئلے پہ رکاوٹ ہے، وہ ہے فرانس کا. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ مسئلہ باہمی افہام و تفہیم سے حل ہو جائے. 8 بجے رات کو بھی ان کو فون کروں گا، کل 10 بجے بھی کروں گا. جو ان کے مسئلے ہیں وہ سارے کوئی مسئلہ نہیں ہے.
سوائے ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ جو ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ تو جیسا معاملہ یہ تھا کہ حکومت کی مذاکراتی ٹیم ان سے ملاقات کے لیے گئی، مذاکرات کیے، لاہور میں جیل میں بھی بات چیت ہوئی اور جید علماء اکرام بھی اس کا حصہ تھے، اور فرانسیسی سفیر کے علاوہ ان کو ملک بدری اور اس طرح کے معاملات سے ہٹ کے باقی تمام مطالبات کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے جی پورے کرتے ہیں۔ اور آج وزیر اعظم اور ملٹری لیڈرشپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہمارا ان کی ڈیمانڈز ہیں، یہ ایگریمنٹ ہے، اور بتائیے، تو آج گو ہیڈ دے دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں گے کہ جناب فرانسیسی سفیر والا معاملہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، باقی چیزیں اوکے ہے، اور کل بھی کوشش کی جائے گی، آج بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تنہا اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کہ اتنا بڑا فیصلہ لے۔ اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب، فیٹف کی تلوار ہم پہ لٹکائی ہوئی ہے، اور افغانستان کی وجہ سے بھی ہمیں مورد الزام بلکہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہارے وہ خود ہیں۔ اسی طریقے سے عالمی مالیاتی اداروں کے شکنجے میں ہم، اکانومی ہماری صحیح نہیں ہے، قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اور ایک یورپ ہے ہمارے ہاں جہاں پہ ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جہاں سے اچھا ایکسپورٹ بل جو ہے وہ زر مبادلہ آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ ونڈو بھی بند کر دیں تو ہم کہاں کے اپنے آپ کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ لیکن اب ان کو ہمدردانہ غور کرنا چاہیے تھا صورتحال پر، اور یہ سڑکوں پر جو خون خرابے کے جو منصوبے ہیں اور نقاب عزائم ہیں، بعض عاقبت نااندیش لوگوں کے جن کا ملک کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہے، عوام پہلے ہی پسے ہوئے ہیں، تو اس لیے اگر وہ شیخ صاحب کی بات جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے ٹی ایل پی والوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں جی بلوچستان میں جو صاحب تبدیلی کا عمل آپ کو پتہ ہے کہ شروع ہو چکا ہے، اور اب پہ بن گئے ہیں 2-3 گروپس۔ پی ٹی آئی اپنا بھی سی ایم کے طور پہ امیدوار لانا چاہ رہی ہے یار محمد رند صاحب کو، اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ جسے کہتے ہیں جی، اس کے آ گئے ہیں بزنجو صاحب، عبدالقدوس بزنجو، جبکہ جام کمال ناراض ارکان سے ہٹ کے اپنا گروپ بنا کے بیٹھ گئے ہیں، جن کے ساتھ یار محمد رند بھی ہیں شاید، اور وہ اپنا سی ایم لانا چاہ رہے ہیں، یا پھر ایسا سی ایم جس پہ سب کا اتفاق ہو۔ پی ڈی ایم نے بھی انگڑائی لی ہے، اور عبدالقدوس بزنجو صاحب نے، یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے پیشکش کی ہے جوہر صاحب کہ ہم پی ٹی آئی کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریفر کریں گے۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پاور کوریڈور میں باقاعدہ طور پہ داخل ہو رہے ہیں جوہر صاحب بلوچستان کے راستے سے؟ نہیں، اب ظاہر ہے اگر ان کا داؤ لگے گا تو وہ ضرور کریں گے، اور کس لیے؟ انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ کھاؤ گے، تو انہوں نے کہا انے پھر کالی بنے ہیں جی۔ تو وہ سیاست میں تو بندہ پھر اقتدار کی گیم تو کرے گا۔ نہیں، یہ راستہ ان کو دیا جا رہا ہے یا وہ ان کو وہ خود ہی حاصل کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے وہاں کھچڑی پکی ہوئی ہے نا۔ دیکھیں وہاں ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کی پرابلم یہ ہے کہ سب سے بڑا علاقہ وہ ہے جی، اور سب سے کم آبادی وہ ہے۔ جی ہاں، اب جب آبادی کم ہے تو سیٹیں کم ہیں، جب سیٹیں کم ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا، ایک بندہ بھی جس کے پاس ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ 65 کا ایوان ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 6 ہے، کسی کے پاس 10 ہے، کسی کے پاس 2 ہے۔ تو اب اس وقت ہر بندہ امیدوار بن گیا ہے۔ یہ وہ تو 3 سال چلا گئے ہیں نا، یہ 3 دن بھی شاید نہ چلے، کیونکہ اب کھچڑی اتنی خراب پک گئی ہے، اور جس قسم کی بیچ میں انٹرپلے آف پالیٹکس اینڈ کانسپیرسیز اور محلاتی سازشیں، تو ابھی آیا کہ جی وزیر دفاع پرویز خٹک اور صادق سنجرانی دوبارہ کوئٹہ جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب ایک صورتحال وہاں بے قابو ہے۔ ہاں، ابھی تک ظاہر ہے جب آپ نے جام کمال کو ہٹایا ایک گروپ نے، تو جام کمال کا گروپ اپنا ہے تو صحیح، وہ چھوٹا ہی صحیح، لیکن جب تک وہ راضی نہیں ہوگا تو عبدالقدوس بزنجو نہیں بن سکیں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب پاور کوریڈور میں
واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب کو سنیے جی. وزیر دفاع بلوچستان عوامی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے گی. بلوچستان عوامی پارٹی کیونکہ وہاں پر جو میجورٹی کا فیصلہ ہوگا اور ود ان بات ہوگا اور وہی انشاءاللہ الیکٹ ہوگا. قدوس پزنجو کو آپ سپورٹ کریں گے سر؟ جو فیصلہ بات کرے گی پارلیمانی گروپ کے اندر وہی فیصلہ ہوگا. جو باپ فیصلہ کرے گی پارلیمانی گروپ کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پارلیمانی گروپ ہیں دو, تو فیصلہ کون کرے گا؟ جام کمال صاحب کریں گے یا پھر عبدالقدوس بزنجو اور بلیدی صاحب کریں گے اور ان کے حامی کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی بلوچستان کی حد تک ہی نہیں بلکہ یہ پنجاب وایا ڈی جی خان ساؤتھ پنجاب سے ہوتی ہوئی ڈیرہ غازی خان ملتان مظفر گڑھ لیا رحیم یار خان سے ہوتی ہوئی یہ لاہور پہنچے گی. جوئی صاحب فرمائیے. پہلے شارٹ سنوا دیں رانا ثناء اللہ صاحب کو. بلوچستان میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس نے صرف پنجاب میں نہیں اس نے وفاق میں بھی تبدیلی کا راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے. 3-4 اتحادی ہیں ان میں سے ایک بھی علیحدہ ہو جائے تو یہ وفاق سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں. پنجاب میں اگر مطلوبہ تعداد ہمیں حاصل ہو گئی پنجاب حکومت کو اس لیے گرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرتی ہے تو وفاق میں قائم نہیں رہ سکے گی. یہ ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں جی اصل ہدف اسلام آباد ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ہدف تو اسلام آباد ہے. پارٹی قیادت بھی اور پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب حکومت کا گرایا جانا جو ہے وہ وفاقی حکومت کے گرائے جانے کے مترادف ہوگا. ہمارا یہ بالکل پارٹی کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہم گورنمنٹ فارمیشن میں نہیں جائیں گے, نہ وفاق میں نہ پنجاب میں. ہمارا مطالبہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن. اور یہ مطالبہ ایک اتحادی جماعت نے بھی کیا ہے, حکمراں اتحادی جماعت نے بھی. اب ذرا خورشید شاہ صاحب کو سنائیں جی. ووٹ آپ کے اوپر سلیکٹ کرو, اس کے بعد پھر ووٹ آپ کا نئی الیکشن کا اعلان کرو. نیا وزیر اعظم آ سکتا ہے ایک دن کے لیے, ہفتے کے لیے, اور وہ پارلیمنٹ کو توڑنے کا اعلان کرے اور نئی الیکشن کا اعلان کرے. تو سر اس کے لیے پی ایم ایل این مان جائے گی؟ بالکل ایگری کرے گی, 100% ایگری کرے گی. خورشید شاہ صاحب جی رہائی کے بعد متحرک وہ کہتے ہیں عدم اعتماد لائیں, عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں اور ایک ہفتے کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں اور نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. اب یہ چوائسا وہ درمیانی راستہ نکالا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی بھی فیس سیونگ نہیں. اب یہ آپ دیکھیں صابر شاکر صاحب جی, یہ کیونکہ ہم نے ساری عمر سیاست ہی یا اس کو ہی دیکھ رہے ہیں, ورکر بھی میں تو رہا ہوں. یہ جو لائن ہے نا کہ پہلے ان کو نکال دیں پھر اسمبلیاں توڑ دیں پھر الیکشن کرا دیں, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسمبلیوں کے ذریعے کسی بھی تبدیلی کو اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے صرف الیکشن چاہتے ہیں تو الیکشن تو 1 سال میں ویسے ہی ہو جانے ہیں, تو لہذا لوگ اپنی اسمبلیاں کیوں توڑوائیں. جو بندے ایم پی ایس بن کے یا ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, وہ 1.5 اپنا کیوں ضائع کریں. پھر الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یعنی وہ قسمت کے معاملے ہیں, اور الیکشن کا تو فیصلہ آخری لمحے تک نہیں پتہ چلتا. جی ہاں, جب یعنی کیا فضا بن جاتی ہے کیا نہیں. تو یہ مطلب ابھی کوئی سنجیدہ ایفرٹ ان کی نہیں ہے, لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک چل رہا تھا سموتھلی کام تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کا, بلوچستان میں تبدیلی آنے کے بعد یعنی ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ تبدیلی انجینئر کی ہے یا ان کے اوپر سے ہو گئی ہے. یہ مجبور ہو گئے ہیں جام کمال کی حمایت سے دستکش ہونے پر, یہ کلیئر نہیں ہے بات. تو اگر یہ وہاں اوور پاور ہو گئے ہیں تو ان کا پھر باقی پینڈا بھی کھوٹا ہوندہ, یعنی ان کی باقی جگہوں پر بھی ایک اینٹ اگر گر جائے تو دیوار گرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ راستہ کھل گیا ہے کہ اسمبلیوں کے ذریعے حکومتیں اس وقت تبدیل ہو سکتی ہیں 3.25 سال بعد. چوہے صاحب اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ درمیان میں نہ آتا بیٹ پیچ, تو صورتحال ایسی نہیں تھی. وکٹ جو ہے وہ غیر ہموار ہو چکی ہے.
اس میں کوئی تھوڑا سا نمی بھی آ گئی ہے اور ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ اور اس طرح کی لے رہی ہے، بیٹسمین کو کافی تنگ کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ وکٹ ہو سکتا ہے مزید تنگ کرے، کیونکہ آگے جو ہم گفتگو سنوائیں گے وکٹ بھی تو ہوتا ہے جی، تو یہ تو بال وکٹ ہٹ وکٹ تو خیر انہوں نے بتیری کوشش کی ہٹ وکٹ ہو جاؤں وہ تو پیچھے سے وکٹیں ہٹا دیں، وکٹیں ہٹا کے پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے رکھ دیں، ورنہ تو کوشش بہت کی گئی کہ میں جی ہٹ وکٹ ہی ہونا چاہتا ہوں۔ تو خیر ایک بریک لیتے نہیں، بریک کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ بات ہو رہی ہے کہ کیوں اتنا سب کچھ یکدم آنا شروع ہو گیا اور اپوزیشن جو ہے وہ پلاننگ کر رہی ہے اور -1 کا فارمولہ بھی پیش کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں مائنس جام کمال ہو سکتا ہے تو پھر مرکز میں بھی مائنس ہو سکتا ہے، پنجاب میں بھی مائنس ہو سکتا ہے۔ احسن اقبال صاحب کو سنوائیے جی۔ ہم سب کو آئین کے ساتھ جوڑ کر حلیف بن کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ آفر پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے لیے مائنس عمران خان، پاکستان کے سیاستدان، جج، جنرلز، بیوروکریٹس، ہم سب کو خود کو الائن کرنا پڑے گا کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک گورننس کے تقاضوں کے ساتھ۔ ایک گرینڈ NRO کی تیاری کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز والے اور بڑی گگلی قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ راجہ بشارت صاحب صوبائی وزیر قانون، کیونکہ ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے کہ اگر کوئی ہل جل ہوتی ہے پنجاب میں تو وزارت اعلیٰ کے امیدوار وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سنائیے جی۔ مطلب جو بھی اپوزیشن اسمبلی میں پوائنٹ اٹھاتی ہے، عدم اعتماد لے کے آتی ہے، ریزولوشن لے کر آتی ہے، کوئی تحریک لے کر آتی ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ CM کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا چودھری پرویز لائی؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو وہ اقدام کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں چودھری صاحب، راجہ بشارت صاحب کتنے خوش تھے اس بات پہ۔ اچھا، لیکن اچھے آدمی ہیں، کوئی مطلب ہاں تو ہم نے کون سا ان کو برا کہا ہے؟ چودھری صاحب خبر دیو۔ نہیں مطلب ابھی تو اس طرف کوئی سنجیدہ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی، نظر آئے گی تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، ہم تو سب سے پہلے کرتے ہیں۔ تو عبدالقدوس بزنجو صاحب کی طرح جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی تھے، تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاتھ پہ وہ لکیر نہیں ہے دوبارہ اسپیکر سے وزارت اعلیٰ کی طرف؟ جہاں تو ہم نے ساری دنیا سے لڑائی لڑی تھی، وہ کہتے جی عمران خان کے ہاتھ پر لکیر ہی نہیں۔ میں کہ بھائی وہ جو آل مائٹی اللہ ہے نا، سارا نظام ان کے پاس ہے، بالکل، تم ہاتھوں کی لکیروں کا یعنی کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے، تو کوئی چیز آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اتحادی آپ جماعت نے کبھی ابھی بھیانک ترین صورتحال میں بھی کسی خواب میں بھی دیکھا تھا کہ فلاں شخص جو ہے اس ذمہ داری پر پہنچ جائے گا؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی چودھری صاحب وہ دیکھی ہے گھڑ دوڑ، اس میں جو جیتنے والا گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ آرام سے چل رہا ہوتا ہے اور دنیا کی نظریں پہلے دوسرے والے پہ ہوتی ہیں، اور بالکل جب آخری راؤنڈ ہوتا ہے تو وہ چوتھے پانچویں والا اچانک نکلتا ہے اور جیت جاتا ہے۔ یہ اکثر ایسا ہو چکا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہو وہ ہوتا نہیں ہے، پھر کوئی اور قرہ کسی اور کے نام نکلتا ہے۔ ایسے تیزی سے آتا ہے وہ پیچھے سے، جی ہاں، پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ذرا متحدہ قومی موومنٹ، خالد صدیقی صاحب بھی اظہار خیال کر چکے ہیں اور اظہار الحق صاحب بھی کر چکے ہیں۔ پہلے ذرا خواجہ اظہار کو سنوائیں گی۔ پریشانی اور تشویش تو ہے، سب سے زیادہ شہری علاقوں پہ جو مہنگائی کا بم ہے، کیونکہ شہری علاقوں میں کوئی سبسڈی تو ہے نہیں، یہ بوجھ ہمارے کاندھوں پر بھی ہے، ہمارا ووٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے کارکنان میں بھی تشویش ہے۔ تو یہ ایک مشاورتی اجلاس فیصلہ یقیناً اب کسی لمحے ہونا ہی والا ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر ایک بہت شدید بے چینی عروج پر ہے۔ جیسا پارٹی کے اندر بے چینی ہے اور یہ فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ اور پھر ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ ہے سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب، طویل ترین دور ان کا رہا گورنرشپ کا، اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گورنر ہاؤس میں کوئی بھی مکین نہیں رہا۔
ان سے ملاقات ہوئی ہے. ناصر شاہ صاحب زرداری صاحب کا خاص پیغام لے کے گئے تھے, پھر انہوں نے فوٹو شوٹو بھی شیئر کیے, تو وہاں پہ بھی کوئی صف بندی ہو رہی ہے اگلے الیکشن سے پہلے کی؟ نہیں ہو رہی ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن ہے بڑا قریبی نا, اب 3.25 سال تو ویسے ہی ہو چکے ہیں. اب یعنی اگر آخری دن بھی ہو تو پھر بھی کون سا ٹائم ہے, ایک بجٹ اور ہے نا. ہاں بس اب تو اس واسطے ہر پارٹی, اب تو چوہدری صاحب تھوڑا سا اور بھی اس کو ٹائم لائن کو پیچھے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. آپ نیوزی لینڈ کے میچ کو انجوائے کریں, 4 وکٹیں گر چکی ہیں, اچھا میچ جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.